بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم حسد مت کرو، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر اس کی قباحت اور اس کی جلن پیدا مت کرو۔ اس کوشش میں مت لگو کہ سامنے والے کو اس کی بلندی سے اتار کر اور تم اس کو ذلیل کر دو، یا اس طرح مت کرو کہ تم سامنے والے کی عزت، اس کی شہرت، اس کی سربلندی میں رکاوٹ بنو۔ یقیناً انسان کی عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے بھائی کو جو عزت ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو چھین جانے کی خواہش کریں، یہ خواہش پیدا کریں کہ یہ آدمی برباد ہو جائے۔ حسد ایک ایسی بلا ہے اور ہمارے سماج میں ایک ایسا عموم بلوہ ہے جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، خواہ وہ تجارت میں ہو، معیشت میں ہو، علم میں ہو، عزت میں ہو، شہرت میں ہو، جس بھی طرح سے اگر ہماری قوم کا کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو ہماری ہی قوم کے لوگ اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو گرانے کے لیے ہم نے PhD کر رکھا ہو۔ یاد رکھیے، یہ حسد اتنی بری بلا ہے اور اتنی بری مصیبت ہے، اتنا بڑا پاپ اور جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہارے دل کے اندر کی بیماری ہے جسے حسد کہا جاتا ہے، تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تم نماز ضرور پڑھتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، مگر اگر تمہارا دل صاف نہیں ہے، تمہارے دل میں کسی کو گرانے اور کسی کو ذلیل کرنے کا پلان چل رہا ہے، یقین مانو تمہارے وہ تمام اعمال برباد ہیں جو تم نے کیے ہیں، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر ایک ایسی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر صفائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے بیان اور جس کے تمام حرکات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کسی کو اونچا پڑھتا ہوا آپ دیکھیں تو آپ ان پر نظر نہ رکھیں، اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں پر نظر رکھیں، آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ اور جس آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں دعا فرمائیں کہ یا اللہ اس کو اور ترقیات سے نوازے۔ انشاءاللہ جب آپ سامنے والے کے بارے میں یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ترقی دے، تو یقیناً آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی اور وہ جو بڑا گناہ ہے حسد، اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حسد سے روکا ہے اور اس سے ہونے والی تباہیوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور ہم اور آپ یقیناً اس بات سے آگاہ اور واقف ہیں کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے فتنے اور فساد کی وجہ حسد بنتی ہے، باہم لڑائی کی وجہ حسد بنتی ہے۔ ایک معصوم اور بے گناہ آدمی جس نے کچھ نہیں کیا ہے، صرف حسد کی وجہ سے اس پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، اس کے دامن کو داغدار کیا جاتا ہے، اس کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہ سامنے والے کے دل میں اس کے خلاف حسد پنپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم و ملت کو اس ناسور اور کینسر زدہ مرض سے حفاظت فرمائے۔